پارلیمنٹ ہاؤس کا خیال دل میں آتے ہی سیاست، اختیارات، مفادات، حالیہ دنوں میں ہلڑ بازی اور قانون سازی کا خیال دل میں آتا ہے۔ لیکن اسی پارلیمان میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جو عہدے کے لحاظ سے تو بلند نہیں، لیکن اگر اخلاقیات کی درجہ بندی کی جائے تو وہ صف اول میں ضرور شمار ہوگی، جو چند سیکنڈ میں بڑے بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو متاثر کر دیتے ہیں اور ان کی ذہنیت تک تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی شخصیت کون ہے اور وہ کیا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے؟ آئیں آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال، جو کہ پچھلے 17-18 سال سے لفٹ آپریٹر کا کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ وہ روزانہ جب صبح یہاں پر آتے ہیں تو ایک کوٹیشن لکھتے ہیں اور پھر اسے چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے، یہ تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال۔ بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے، کیسے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا؟ جب میں 2003 میں لفٹ آپریٹر بھرتی ہوا پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو یہ 15 سے 20 سیکنڈ لوگ اس میں سفر کرتے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ فضول گفتگو جو ہوتی ہے، اگر لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ میری لفٹ میں آ کے کوئی اچھی بات پڑھ لیں اور ان کے ذہنوں میں رہ جائے، تو شاید یہ ایک عمل کی صورت میں تبلیغ ہو جائے گی۔ میں بچپن سے اقوال زریں بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ عامر ڈوگر صاحب ہیں، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے۔ خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے میرے سے یہ باتوں کی کچھ نقلیں بھی لی ہیں۔ اور بھی کافی سارے ایم این اے اور منسٹرز ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ تو میرا حوصلہ بڑھتا گیا اور میں نے یہ سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے یہ اقوال زریں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی کوٹیشن بھی لکھی، جو الفاظ آپ جن کا چناؤ کرتے ہیں وہ الفاظ آپ کے تخیل میں کیسے آتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ کسی بھی صورت میں، رسالوں کی، اخبارات کی صورت میں، کتابوں کی شکلوں میں، میرے پاس کتابیں بھی ہیں، میں کتابوں کا پڑھنے کا وہ ہوں، زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ بچپن سے ہی میں نے تعلیم و تربیت کے رسالے اور اخبار جہاں وغیرہ پڑھے، وہ چیزیں جو اچھی لگتی تھی۔ تقریباً 70-80 اقوال ایسے ہوں جن میں سے 2-4 ہی نکلتے ہیں جو یہاں پر لکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ کے ان الفاظ پہ میں نے عمل کیا اور میری زندگی تبدیل ہو گئی؟ خالد محمود صاحب جو ہیں، ایک دفعہ کہنے لگے میں نے کوئی چیز سلیکٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے وہ چیز لینی ہے۔ جب وہ چیز لینے کا ٹائم ان کو ملا تو پیسے جیب میں نہیں تھے، اور جب پیسے تھے تو ٹائم ان کو نہیں ملا یہاں ڈیوٹی سے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم بھی تھا اور پیسے بھی تھے، میں دفتر سے جب نکلا تو اچانک میں نے، تمہاری لفٹ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انگریز کا کول تھا کہ پرانے کوڈ سے کام چل جائے تو کوئی اچھی سی کتاب لے کے پڑھ لیں۔ جب میں نے یہ کوٹیشن پڑھی تو میں نے وہ چیز لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور جا کے 2 اردو بازار سے کتابیں 2 لے لی۔ ان میں سے ایک کتاب میں نے آدھی رات کو ختم کی، آدھی پڑھ لی، تو اس سے میری زندگی کے احساسات ہی تبدیل ہو گئی۔ آپ 18 سال جاب کر چکے ہیں، تو جاب کے بعد آپ کے کیا ارادے ہیں؟ مستقبل میں آپ کیا کریں گے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اس طرف اور زیادہ کوشش کروں گا کہ میں کتابوں کی شکل میں اس کو لے کے آؤں باتوں کو۔ ناظرین، سنا آپ نے کہ آپ کسی بھی عہدے پہ ہوں، چھوٹے عہدے پہ ہوں یا بڑے عہدے پہ ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کس حد تک کام کرتے ہیں۔ دنیا جو کہ جنگ و جدل اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھتی جا رہی ہے، اگر ظفر اقبال کی طرح معاشرے کے تمام افراد اسی بالغ نظری کا مظاہرہ کریں تو یہ دنیا اور یہ معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن سکتے ہیں۔ دی انڈوز کی ٹیم کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔